وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. دوشب اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. یقیناً کرۂ ارض پر اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے ہر عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل اگر کرتے ہیں تو اس میں مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور انسانیت کو، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کا اولین مصداق اور سب سے پہلے جن کو حکم دیا گیا اور جو اس کو کرنے کے مکلف ٹھہرے اور جن کو ذمہ داری دی گئی وہ مخلوق یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے بہت ساری چیزیں لگائی اور ان کو اسباب بھی مہیا کیے کہ اگر آپ کو میں نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ساتھ میں مال بھی دوں گا. اگر آپ کو میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو میں صحت بھی دوں گا، جان بھی دوں گا، توفیق بھی دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ اسباب بھی دیے ہیں کہ میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیٹ رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف اس قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبب بھی مہیا کیا ہے، ہمیں یہ سہولت بھی دی ہے. کسی بھی چیز کا مکلف، کسی بھی چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں دی کہ آپ اور میں اس کے کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ہمت نہ رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کو زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے، روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہے،
مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، موت تک چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو آپ روزے کے بھی مکلف نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ذوالحجہ حج کے دن آتے ہی آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں، اگر آپ راستے کی زاد راہ اپنے قدرت میں نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ جو انسان جس قدر طاقت رکھتا ہے اللہ اس کو وہی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی ذات میں اگر دیکھیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں اور ہم ان کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس صحت ہے، ہم نماز کے لیے آ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، تو کیا نماز بھی تو پھر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ ہم اپنے کام کاج کر سکتے ہیں۔ نماز بھی اسی ہمت اور طاقت کا ایک حصہ ہے کہ اسی طاقت اور ہمت کی وجہ سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی جو روزہ، زکوٰۃ، حج، مال ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ایک آدمی ایمان سے نابلد ہے، ایمان نہیں جانتا، اس کو ایمان کی رونق نصیب نہیں ہوئی، وہ کافر ہے، اس سے تو ہمارا ابتدائی طور پر جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی ابتدائی طور پر ہے کہ جڑ ہی اس کی کٹی ہوئی ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں، وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی آگے گناہ کرے گا وہ سارے گناہ اس گناہ سے چھوٹے ہوں گے، اور اصل گناہ جو ہوگا وہ یہ والا گناہ ہوگا۔ اور ایمان کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح جب اگلی زندگی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق بھی وابستہ ہیں۔ اب ہم مخلوق کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حقوق کو ادا کریں، یہ اللہ کی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اب مخلوق کے حقوق میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں کہ اس میں ہم کن ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اور کن ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق رکھے ہیں، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حقوق ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ہم کس قدر ادا کرتے ہیں اور کس قدر ادا نہیں کرتے۔ زندگی میں انسان چند چیزوں سے وابستہ رہتا ہے، اس میں انسان کے بچے، بیوی، خاندان، معاشرہ، دوست، احباب، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ کوئی انسان ان سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اگر زندگی گزارتا ہے، عبادات کرتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ مل مل کر زندگی گزارے گا، ان سب کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیات بیان فرمائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انداز بیان میں ایک جلال بھی نظر آتا ہے اور وہاں پر حکمت و نصیحت کے پہلو بھی ہیں کہ انسان اس چیز پر عمل کرے
اور انسان اس چیز کو دیکھے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، 7 اشخاص کے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، 7 لوگ. معاشرتی پہلو کے حوالے سے قرآن کی اس جامع ترین آیت سے، یہ اتنی جامع ترین آیت ہے کہ معاشرتی پہلو پر جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں گی یا لکھی گئی ہیں وہ تمام کے تمام اس کا خلاصہ ہے. معاشرتی زندگی میں رہنے کے لیے قرآن کریم کی یہ ایک جملے والی آیت یہ انتہائی جامع ترین آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نکات، کتنے رموز بیان فرما دیے. اگر ہم اس کی تھوڑی سی سمجھ اور فہم حاصل کر لیں تو ہمارے خاندان میں موجودہ فسادات، ہمارے معاشرے میں موجودہ فسادات، ہمارے گھروں میں موجودہ فسادات اور اختلافات یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ ہے ابتدائی عقیدہ جو جزو ہے، جس پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کہ آدمی فقط اور فقط اللہ کی ذات پر اعتبار کرے، اللہ کی ذات کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بس یہ ہے ابتدائی عقیدہ. کسی سے نہ مانگے، صرف مانگے تو اللہ کی ذات سے مانگے. کسی سے کچھ مطالبہ نہ کرے، یعنی اس کو معبود سمجھ کر صرف اللہ کی ذات سے مطالبہ کرے. یہ تو ہے ابتدائی عقیدہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو اگلی چیزوں کا حکم اس کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں پر عمل کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایمان کے بعد سب سے بڑا نیک عمل، سب سے بڑا اجر والا عمل، اور جس کو نہ کرنے پر دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوائی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوائی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یعنی اگر کسی کا ایمان ہے تو اس پر یہ لازم جزو ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے. یہ ہے شرک اور ایمان شرک نہ کرنے اور ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ خیال کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ہم سب عموماً ہمیں اس بات پر احساس بھی ہوتا ہے، اہمیت بھی ہوتی ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، اور سب عموماً جو بندہ حیادار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کو ناراض نہ کروں، ان کو خوش رکھوں، ان کی منشا پر عمل کروں. اگر کہیں کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کی درخواست کرتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں ٹھیک ہو جائے. انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھی، ان کے والد بیمار تھے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میرے والد بیمار ہیں اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں ان کی خدمت کے لیے جاتا ہوں یا ان کے پاس جاتا ہوں تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان ایسے معاملات ہیں کہ مزید میری خدمت کے لیے جانا ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور ہمارے لیے مزید پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایسے کچھ حالات بتا رہے تھے. تو آگے سے جواباً ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے والد کی، اپنے والدین میں سے کسی کی ایسی خدمت کریں اور ایسا حق ان کا ادا کریں کہ والد کی موت کے بعد دل آپ کو ملامت نہ کرے. والد کی موت کے بعد یا والدین کی موت کے بعد یہ دل آپ کو کھٹکائے نہ کہ میں نے والدین کو زندگی میں ناراض کیا، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا. اگر آپ کا دل آپ ایسی خدمت کریں، اگر آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل آپ کو ملامت کر رہا ہے تو سمجھیں آپ چور ہیں، میں اور آپ چور ہیں. اگر ہم نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق تن من دھن کی بازی لگائی ہے، حد درجہ کوشش کی ہے اور ہمارا دل ہم کو ملامت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کوشش کا مکلف بناتے ہیں انسان جس قدر ہو سکے ممکن درجے میں خدمت کرے کہ دل ملامت نہ کرے. اور ویسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی دل کی بات کا اعتبار بھی نہیں ہوتا.
لیکن انسان اپنی خدمت کو اوروں کسی اچھے سے پوچھے، کسی خاندان میں کسی اچھے آدمی سے پوچھے کہ کیا میں حق ادا کر رہا ہوں، کسی سے مشورہ بھی کر لے، کسی سے پوچھ بھی لے، اپنا دل ایسا بنائے کہ آپ کے دل کی بات کا اعتبار اللہ کے ہاں ہو۔ بعض اوقات آدمی کسی کو ناراض بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں حق پر ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر، اس پر تو ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، خاندان کے حقوق، اس میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ مغربی لٹریچر، مغربی معاشرہ، اس نے ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ دیا کہ اس نے ہمیں خاندانی جو ایک محبت اور حسن سلوک تھا اس سے دور کر دیا۔ مثلا ہمارے خاندان میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اسلام ان کو بڑی عزت دیتا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کا بڑا احترام رکھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھی، اپنی خالائیں، اگر کوئی ایسا رشتہ بھی ہوتا تھا تو بڑا اس کا خیال کرتے تھے۔ ایک روایت اس دن کچھ دن پہلے نظر سے گزری گیا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی۔ تو حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی، تو وہ آپ علیہ السلام کے گھر آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی اندر آنے کی، اور وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ گھر میں تھی، تو سوکنوں کی آپس میں تبھی کچھ ہوتی بھی ہے، اگرچہ حضرت خدیجہ بہت پہلے سے گزر چکی تھی۔ حضرت حالہ نے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام مصروف تھے، تو آپ علیہ السلام نے سمجھا پتہ نہیں کون ہے، سوچا کہ جب فارغ ہو جائیں گے تب بلا لیں گے۔ لیکن جب حضرت حالہ کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا حالہ ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، ان کو بلائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو تو بڑی یاد آتی ہیں خدیجہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اور ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے جانے کے بعد بھی اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یعنی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام ہمیں اس بات کا قطعی حکم کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا خوب اہتمام رکھیں۔ اب وآت ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق۔ اب رشتہ داروں کے حقوق میں ہم بڑی کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم عموماً بھلائی کے کام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، ٹھیک ہے ہونے چاہیے دوست احباب، ہم ان کے ساتھ وہ برتاؤ رکھتے ہیں، لیکن اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا اور ہم اس میں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل خاندان، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ ایک مغربی معاشرے کی سے ہم متاثر ہو کر، جیسے ان کے ہاں پھپھی چچا ماما کا تصور نہیں، ہم بھی اسی طرح اس معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو ایک مخلوط نظم میں پا کر اس تصور سے نکل کر ایک آزادانہ ماحول میں رہنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرے تو سارے دشمن ہیں، بس میں رہوں گا یا تو اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں، ایک سیپریٹ ماحول میں، ایک جدا ماحول میں رہنا چاہتا ہوں، اور اسی کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ ایک مغربی تصور ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پر اب تو بچے بھی ماں باپ سے دور ہو گئے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بیوی کو شوہر کا پتہ ہے، نہ بچوں کو ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک اس تصور کا خاتمہ ہو گیا وہاں پر بالکل، اور ہم بھی اسی تصور کے زیر نگیں ہیں۔ اب تک تو اتنا ہے کہ ہمارے ہاں بیوی بچے تو ہیں، ہم ان کے ساتھ تو سیٹ رہتے ہیں، لیکن جو ایک خاندانی حسن ہے، ایک خاندانی جوڑ ہے، قبیلے اور کنبے کا جو معیار ہے، ہمارے ہاں وہ ناپید ہو چکا ہے اور اس کی بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ خاندان، رشتہ دار، اعزاء و اقرباء، ہم ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل اور فعل نہ کریں کہ جس سے ناراضگی ہے۔ دیکھیں، اختلافات یہ انسانی طبع کا تقاضا ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں بات آنا، اگر سبھی ہوتے، اگر اپنے تو بیگانے کہاں جاتے۔ یہ بیگانگی اس دنیا کا حصہ ہے، یہ اختلافات اس دنیا کا حصہ ہیں۔ سب اکٹھے اتفاق سے نہیں رہ سکتے، اتفاق سے رہنے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔
جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنی میں کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے میں کو سلامت رکھے، اپنے میں کو آگے لائے، تو اتفاق کبھی نہیں ہوتا، اتحاد کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماری آج کل سب سے بڑی نفسیاتی بیماری ہے۔ اور دوسرے گھر میں سے بات کرو جی، بچی کو جن ہے، بچے کو جن ہے، باپ کو جن ہے، ماں کو جن ہے، وہ جی وہ کبھی ادھر ادھر کی مار رہی ہے۔ جن بہت کم ہوتے ہیں، یہ جنات کا فقط ایک حولہ ہے۔ نفسیاتی بیماری ہے، نفسیات، انسان کی نفسیات ایسے۔ کتنے ہمارے پاس ایسے لوگ آئے جن کو ایسے مرض تھے، ان کو صرف نفسیاتی طور پر سکون پہنچایا گیا، ان کو ایسی علاج کیا گیا، ان کا نفسیاتی طور پر ٹھیک ہو گئے، جن سارے بھاگ گئے۔ وہ جن نہیں تھے، وہ یہ خاندانی اختلافات کی وجہ سے جو ذہنی چوٹیں پڑی ہوئی تھیں، وہ ان چوٹوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر کوڑ 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 کر ان کا دماغ چھوٹا ہو گیا تھا اور دل کالا ہو گیا تھا۔ یہ جو سٹریس ہے، جسے نفسیاتی امر کہتے ہیں، یہ آدمی کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ یہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی بیماریاں ہیں، آدمی کا معدے کا خراب ہو جانا سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، نفسیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی اختلافات کی وجہ سے کہ بھئی وہ میرے بارے میں یہ نہ کر دے، وہ میرے بارے میں یہ نہ کر دے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ قرآن کریم میں آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے۔ اب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک آدمی کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوتا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ یہی ڈسکس رہتی ہے کہ وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا۔ لیکن در حقیقت یہ ہمارے لیے ایک نفسیاتی دباؤ کا باعث ہوتا ہے اور جو پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اب ہم اگر یہ بات سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کہ جو اس میں زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اگر اونچ نیچ ہے، اختلافات ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، تو ہم کتنا ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہم ان کی بات کا جواب اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح وہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیں، انتقام چھوڑ دینا اللہ کی رضا کی خاطر، میں اور آپ اگر کسی کے مقابلے میں قدرت رکھتے ہوں، کوئی آدمی تنگ کر رہا ہے اور میں اور آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو اس کا جواب دیں، تو اس موقع پر اگر میں اور آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جب میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے کہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میری اولاد سنور جائے، میری اولاد کا معاش ٹھیک ہو جائے، میری اولاد کی تربیت ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ٹھیک ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کی سب سے بڑا انعام جو آدمی کو ملتا ہے خاندان کے ساتھ اختلافات دور کرنے کا، وہ اس کی اولاد کی اچھی تربیت اور اچھے معاش کا ملتا ہے۔ کہ اگر جو آدمی اپنی اولاد خاندانی اختلافات سے دور ہوتا ہے اور ان کو صلح کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو میں کو توڑتا ہے، تو سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کی اولاد کا معاش، اس کا اپنا معاش، اس کی اولاد کی تربیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اختلافات کو اولاد کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کے اختلافات کو اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ان کی ذہنوں میں ہم بچپن سے ایک ہجوم ڈال رہے ہوتے ہیں اختلافات کا، وہ بڑے ہو کر کیا ایک سکون کی زندگی گزار سکیں گے؟ وہ ایک اتفاق و اتحاد سے کیا رہ سکیں گے؟ اپنی زندگی کو اگر ہمیں بہتر بنانا ہے تو قرآن کریم کے احکام کے مطابق، ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چل کر ان اختلافات کو دور بھگا کر، ان اختلافات کو اپنے آپ سے ہٹا کر، اب یہ ہے نا ہر آدمی کہتا ہے میں تو کر رہا ہوں، میں تو اختلاف دور کر رہا ہوں، اگلا نہیں دور کر رہا۔ یہ بات غلط ہے۔ آدمی اپنے آپ کو توڑے، اگلا خود توڑتا ہے اپنے آپ کو۔ خیر ہے انا ٹوٹ گئی تو کیا ہو گیا، جنت کا بدلہ تھوڑا ہے۔ دنیا میں ایک لمحے کے لیے اگر جھک گئے تو کیا ہو گیا، دنیا میں ایک لمحے کے لیے اگر جھک گئے تو کیا ہو گیا؟ اس کے بدلے جو دنیا میں آپ کو انعام ملے گا وہ اچھے معاش کا ملے گا، روزی رزق اچھا ہو جائے گا۔
اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ اس موقع پر جب انسان اپنی میں کو توڑتا ہے اس وقت اللہ سے یہ درخواست کرے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ جب کسی ایسی جگہ آدمی جائے کہ آدمی کی زبان اس اہمیت رکھتی ہو کہ وہ زبان اس اختلاف کو آسمان تک لے جا سکتی ہے اور یہی زبان اس اختلافات کو زمین بوس بھی کر سکتی ہے، اس وقت اگر آدمی اس اختلافات کو ختم کر دے چپ ہو کر تو اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اور آدمی اس موقع پر آزمایا ہوا تجربہ ہے، میری اپنی ذات میں یہ آزمایا ہوا تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف ایک حدیث پڑھنے کی وجہ سے سوچا چلو ایسا کر لیتے ہیں، اس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بے شمار تبدیلیاں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف راغب کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اور میں کوئی بھی ہو، دنیا کا وزیر اعظم ہے یا آپ ہیں، کوئی غریب کسی بھی جگہ پر کوئی آدمی اگر کسی گن میں پڑا ہوا ہے، وہ اور وہ بادشاہ اللہ کی نظر میں برابر ہے، وہ دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ایک کو بادشاہ بنایا، ایک کو ایسا بنایا، اب نظر میں اللہ کے دونوں برابر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری مخلوق کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے، اس نے میرے بندے کے ساتھ اچھا کیا، بھئی میرے خاطر میرے بندے کے ساتھ اچھا کیا، کہ بھئی اس نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوقات خواہ وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو، بھلائی کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازتے ہیں، بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نسلوں کو رنگ لگا دیتے ہیں، عمل کا پتہ نہیں ہوتا۔ آدمی بعض اوقات خود سوچتے ہیں یار میری اچانک ایسی تبدیلی کیسی آ گئی، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہماری محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ آدمی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ عمل کیا تھا، کسی چونٹی کو زندگی دے دی تھی، کسی انسان کو کی تلخ بات پر خاموش رہ گئے تھے، اللہ کی خاطر چپ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ زندگیاں بدل دیتے ہیں اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو مخلوق کی بھلائی چاہے، تجربہ انسانیت ہے، تجربہ انسانیت ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی بے سکون نہیں، جو آدمی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، جو آدمی ہر انسان دوسرے انسان کا بھلا چاہتا ہے، یہ دنیا انسانی کا مشاہدہ ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اس آدمی کو کبھی معاشی تنگی نہیں ہوتی۔ پیسوں کا کم ہونا معاشی تنگی کا نام نہیں ہے، پیسوں رزق کفاف اللہ دے دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پیٹ اچھی طرح پل جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، آدمی اپنی اولاد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ساری دولت مال لے جاؤ ہماری اولاد سیدھی ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی اولاد سیدھی، سب سے بڑی پریشانی اور غم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بڑا انعام آپ کے معاش رزق کفاف، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے دیں گے، خواہشات کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق خواہشات کو بھی پورا فرما دیں گے، اور آپ کی اولاد کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور آپ خوش ہنسی بسی زندگی گزاریں گے۔ تو خلاصہ تمام باتوں کا یہ ہے، ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے موطا لکھی، حدیث کی کتاب تھی موطا، اور ان کے مقابلے میں اور بہت سارے لوگوں نے موطا لکھی، حدیث کی کتابیں۔ وہ حدیث کی کتابیں لکھنے کی وجہ سے سب آئے جی کہا مالک لکھ سکتا ہے، میں نہیں لکھ سکتا، تو حضرت امام مالک نے جواباً فرمایا ما کان للہ یبقی، کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے نا وہ باقی رہ جائے گی۔ اب امام مالک نے یہ حدیث کی کتاب اللہ کے لیے لکھی تھی، آج تک پڑھی جاتی، ہم نے اس سال پڑھی، 1400 سال گزر گئے، 1300 سال، آج تک پڑھی جاتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لکھی گئی تھی کئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو چیز لکھی جائے گی، اللہ کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ عمل باقی رہے گا، کسی کے کرنے سے، کسی کے تنگ کرنے سے، کسی کے آپ کے مال کھینچنے سے، آپ کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی ذات نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی اور میری ذات میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت سے ہمارے ان تمام چیزوں کو دور فرما کر اللہ ہمارے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو لینا ہے، اللہ کو لینے کا ذریعہ عبادت ہے، اللہ عبادت سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنا بنانے کا جو سب سے بڑا طریقہ اور سب سے آسان راستہ مخلوق کے لیے بھلائی سوچنا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی سوچنا ہے، خواہ وہ بیوی ہے، بچے ہیں۔ حدیث میں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بچے کے منہ میں بھی لقمہ ڈالا، وہ ہم نے ویسے بھی ڈالنا ہے، بچے کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اس پر بھی اجر ہے، بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔
تمام زندگی کے کام اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں گے تو ہر چیز صدقہ بن جائے گی، ہر چیز باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق بیان فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، وہ رشتہ دار جو پڑوسی ہو اس کا بھی حق ہے، اوپر سے رشتہ دار بھی ہو پڑوسی بھی ہو، ڈبل حق ہیں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ، اسی طرح وہ پڑوسی اجنبی کوئی پڑوسی ہے اور تھوڑا سا مسافر ہے، ان تمام کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اور میں اختلافات میں مبتلا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہ دے، کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہ دے۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو حتی الامکان کوشش کریں اپنا دفاع کرنے کی، لیکن جہاں پر یہ آ جائے کہ بھئی اب ہمارے بس سے باہر ہے، اب اگر ہم کریں گے تو اپنی جان کھپائیں گے، اپنی جان کھپانے والی بات ہے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کو اس کے سامنے مقابل کر دیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اپنی طرف سے آپ اللہ قیامت والے دن آپ اللہ کو کہہ سکیں، یا اللہ میں نے دل سے رضا کا اعلان کیا تھا، میں نے تیری خاطر اپنی انا کو مار کر اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ نے ہی کہا تھا کہ ایسا کرو تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، میں نے ایسے کیا تھا، یا اللہ اب آپ کے سامنے ہوں، اب مجھے معاف فرما دیں، میں نے حتی الامکان کوشش کی تھی وسعت کے مطابق۔ اگلے کو نہ دیکھیں کہ اگلا ایسا ہے، اگلا جیسا ویسا ہو، آپ کا دل آپ کو ملامت نہ کرے، اللہ کے سامنے بروز محشر آپ یہ کہہ سکیں، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی اتفاق کی، صلح کی، لیکن اب اتفاق صلح نہیں کر سکا، اپنی میں کو مٹانا یہی انسان کی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا دلیل ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے زندگی کے کام چاہتے ہیں کہ خود بخود ہونے لگ جائیں، خود بخود سارے کام ہونے لگ جائیں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ ہمیں وہ مہیا کر دیں، ہمیں کوئی اس خاص پریشانی نہ آئے، ہم کسی کے ہاتھ میں محتاج نہ ہوں، تو اس کا واحد سلیقہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم کسی مخلوق کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیں، ہمارے اپنے زندگی کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب